پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا چیپٹر نمبر 2 جو ہے حفاظت و تدوین حدیث دور اول. اب دور اول قرآن نہیں، اب یہ ہے حفاظت و تدوین حدیث. پہلے ہم نے پڑھا تدوین قرآن مجید، اب ہم پڑھیں گے تدوین حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. آپ کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے. ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا اسے ہم حدیث مانتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کی تفسیر نا ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان آیتوں کی ایکسپلینیشن دی وہ ہمارے لیے حدیث ہے، وہ حدیث قولی ہوتا ہے. اور فعلی وہ ہوتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی عمل کر کے دکھایا ہو تو اسے حدیث فعلی کہتے ہیں. آپ کے سامنے کسی صحابی نے عمل کیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہو تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اب حدیث قدسی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہو تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. حدیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح ہے. یہ بات کو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات بھیج دیے، لیکن ان کی تشریح ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہی ملتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خود فرماتے تھے، جو خود کرتے تھے، وہ سب ہمارے لیے قرآن مجید کی تفسیر کی حیثیت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں انسانیت بن کر تشریف لائے اور معاملات زندگی میں احادیث مبارکہ کے بغیر ایک مسلمان کا گزار ممکن نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کے گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے. آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں. یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم اس کو جوائن ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے. آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمیں جگہ جگہ رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ رہنمائی ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں. حدیث مبارکہ کی عبادات، معاملات، احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جائے گی. اس لیے دور رسالت اور دور صحابہ کرام میں ان کی حفاظت ترتیب پر بھرپور زور دیا گیا اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مدون کر دیا گیا. تدوین حدیث سے مراد حدیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا. اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ حدیث کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے ان کے دور میں بھی، ان کے وصال کے بعد بھی، اور اب بھی، کیونکہ ہم جو بھی کرتے حدیث میں انہی سب چیزوں کی ایکسپلینیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمارے لیے بھیجے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم بھیجا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے پتہ چلا. انہوں نے جس طریقے سے نماز ادا کی وہ ہمارے لیے رہنمائی بن گیا اور ہم ابھی تک اس کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہمارے عبادات، معاملات اور ہر چیز میں حدیث کی اپنی ہی الگ ایک ویلیو ہے. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اور صحابہ کرام نے اپنے دور میں حدیث کی حفاظت کا خاص خیال رکھا. اب تدوین حدیث کا کیا مراد ہے؟ تدوین حدیث سے مراد یہ ہے کہ حدیث کو جمع کرنا اور ان کے کتابی شکل دینا، اس کو تدوین حدیث کہتے ہیں. اور اس کی اب ہم تھوڑی ڈیٹیل پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جمع تدوین کا آغاز عہد رسالت میں ہو گیا تھا. حدیث کی جمع تدوین خود نبی کریم کی سرپرستی اور رضامندی شامل رہی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ ان کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹہر ٹہر کر گفتگو فرماتے تھے تاکہ سامنے والا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور یاد کر لے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس چیز پر زور دیا کہ حدیث کی جمع و تدوین کی جائے اور وہ اس بات پر رضامند بھی تھے۔ فیڈرل بورڈ کے اینیول ایگزامز کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملے۔ تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سالو کرنے آئی ہے۔ تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح اگلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو، آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520۔ اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے، آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3000 روپے میں پورے سال میں۔ آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے۔ آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں۔ بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے۔ یہ ہمارا کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ۔ تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا۔ تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں۔ اسی وجہ سے وہ کئی بار اپنی حدیث کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ جو کوئی بھی اسے سن رہے وہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، انہوں نے یاد رہے یہ چیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعا دی ہے کہ اگر جو بھی قرآن حدیث کو سیکھ کر اس کی حفاظت کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش و خرم رکھے، کیونکہ اس نے حدیث کو یاد رکھا اور اسے آگے لوگوں تک پہنچایا۔ دور رسالت میں صحابہ کرام نے احادیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا۔ وہ ذرائع کیا تھے؟ انہوں نے حدیث کو حفظ کیا، لکھ لیا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ ان 3 طریقوں سے حدیث کو محفوظ کیا گیا ہے۔ ایک تو یاد کیا، ایک اسے لکھا گیا، اور تیسرا عمل میں جو چیز آتی ہے وہ تو آپ کو یاد ہو ہی جاتی ہے۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ کے فرامین تو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام کی بڑی تعداد نے اس عمل کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تدوین حدیث کا اہتمام کیا گیا۔ ان کے وصال کے بعد صحابیوں نے اور اس چیز کو اپنا مشن بنا لیا۔ ٹھیک ہے، عہد رسالت میں احادیث مبارکہ کی کتابت کی کثیر شہادتیں موجود ہیں۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں کو لکھے، ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں عالم کی مختلف مقامات پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں جب کسی ملک کے بادشاہ وغیرہ کو دعوت نامہ بھیجتے تھے تو اس میں اپنا فرمان لکھتے تھے، خود اس میں جو ہے نا دین کی کوئی بات، کوئی پیغام، کوئی حکم لکھتے تھے۔ جیسے مصر، شام اور ایران کے فرما روا یعنی ان کے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے تو وہ تحریری شکل میں موجود تھے، اور ان میں کیا تھا، جیسے حضرت عمر بن حزم کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکام لکھوا دیے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ جب حضرت عمر بن حزم تھے، ان کو یمن کا والی بنا کر بھیجا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صدقہ اور وراثت کے احکامات سے تھے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق احکامات سے۔ پھر اسی طرح مختلف علاقوں کے لیے زکوٰۃ لیکن زکوٰۃ کی تفصیلی احکامات سکھواتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات تحریر کی اور ان خطوط کو مختلف علاقوں میں بھجوایا۔ یہ احکام باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔ بعض صحابہ کرام کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے تھے۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت بھی کا مجموعہ احادیث تھا۔ اب اس کتاب کو نام یاد رکھنا ضروری ہے، صحیفہ صادقہ، یعنی کہ صحیفہ کتاب کو کہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثوں کا جو مجموعہ بن گیا تھا، اس کو صحیفہ صادقہ کا نام دیا گیا، اور اس کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے جمع کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت علی المرتضی اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریری نسخے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں حدیث مبارکہ کی جمع و تدوین نے ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کی۔ صحابہ وہ ہوتے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور تابعین کون ہوتے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مگر ان کو جن صحابیوں نے دیکھا ہے ان کو دیکھا ہوا ہو۔ تابعین وہ ہیں یعنی کہ جنہوں نے صحابیوں کو دیکھا ہو، وہ تابعین کہلاتے ہیں۔ اب ایک تیسرا دور تھا تدوین حدیث کا، اور وہ یہ تھا کہ تابعین نے اس تحریک کو شروع کیا اور انہوں نے اس کو مزید ایک منظم شکل میں کام کرنا شروع کیا۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب احادیث مرتب کی جو بعد کے ادوار میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ جو تابعین تھے انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ بعد میں وہ کتابیں بہت اہمیت کی حامل ہوئی۔ احادیث نبویہ کے ایک جمع و تدوین کے حوالے سے تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھی۔ سرکاری سطح پر جمع و تدوین کا سلسلہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں شروع ہوا۔ اب اس چیز کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، جو باقی جو بھی تھے تابعین انہوں نے اپنی ذاتی کوششوں سے کام کیا، لیکن جو سرکاری طور پر جب کام شروع ہوا جمع تدوین و حدیث کا، وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں ہوا۔ جمع تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال تک پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور صحائف ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ صحائف ستہ وہ ہے جنہوں نے حدیث کی 7 کتابیں لکھی، ٹھیک ہے، اور امام مالک انہی میں سے ایک مؤلفین تھے، ٹھیک ہے۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، 1 2 3 4 5 6 7 کتابیں تھی حدیث کی، جن کو 7 اماموں نے، ہمارے جو 7 امام ہیں انہوں نے مل کے جمع کیا، اور شروعات امام مالک سے ہوئی تھی۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، یہ 7 حدیث کی کتابیں جو ابھی تک اوتھینٹک ہے اور ان کو مانا جاتا ہے۔ اس دور کی یادگار ہوئی احادیث مبارکہ کی مستند مجموعہ ہے۔ مستند مطلب جو کہ بالکل کریکٹ اور اوتھینٹک ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث نبوی کے جمع و تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ امت میں سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جو حدیث نبوی ہے وہ اس کی جمع و تدوین کا ایک طریقہ حفظ تھا، اور ایک اس کا طریقہ تھا کتابت، یعنی کہ اس کو لکھنا، اور تیسرا سب سے بڑا ذریعہ تھا کہ ان حدیثوں کو اپنے عمل میں لایا جائے، سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا، یعنی کہ جیسے ہماری زندگی میں بھی آپ لوگ دیکھیں، ہم پانی پیتے تو ہم کہتے ہیں 3 سانسوں میں پانی پیے، سنت ہے۔ بیٹھ کے پانی پیو، کھانا کھا رہے ہو تو بسم اللہ سے شروع کرو، وضو کرتے ہوئے وضو کی دعا پڑھو، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مسجد کی دعا پڑھو، یہ ساری کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ سواری پر سوار ہو رہے ہو تو اس کی دعا پڑھو۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جب ہم فالو کرتے ہیں تو کیا ہے، یہ
عمل میں لے آئے. سنت نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھی ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کیا. اس طریقے کا پوری امت اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. یعنی ہمارا یہ بلیف ہے کہ حدیث کے بعد جو ہمارے قرآن کے بعد جو چیز ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے جس سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں رہنمائی لے سکتے وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کا ترجمہ ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے تو اسے لے لو اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ. اس کی ڈیٹیل ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم فرمایا ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ جو کچھ تمہیں نبی عطا فرمائے اس سے لے لے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا عطا فرمایا؟ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات دیے جو ان پر وحی کی صورت میں نازل ہوئے. انہوں نے پہلے ان پر خود عمل کیا، پھر حدیثوں کے تھرو انہیں بیان کیا، انہیں سمجھایا، انہیں ہمارے لیے مزید کھول کر پیش کر دیا، آسان کر کے ہمیں سمجھایا کہ یہ ہمارے لیے احکامات ہیں تو ان کو لے لو، یعنی ان پر عمل کرو، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے رک جاؤ. اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کر دے ان چیزوں سے بالکل منع ہو جاؤ، ان سے بالکل رک جاؤ. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7. جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں تاکہ قیامت تک اہل ایمان اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک خصوصی طریقے سے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے کہ جس طریقے سے قرآن ہمارے دلوں میں محفوظ ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، اسی طرح حدیثیں بھی ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، ہمارے اعمال میں موجود ہے، اور ہمارا حدیثوں پر بھی برابر یقین ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مشق پر آتے ہیں. ہم درست جواب کے انتخاب کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہا جاتا ہے حدیث فعلی، حدیث قولی، حدیث تقریری، حدیث قدسی. نبی کریم کے عمل کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے. الف. ٹھیک ہے. پھر ہے حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کہلاتا ہے تدوین حدیث، فضیلت حدیث، روایت حدیث یا درایت حدیث. تدوین حدیث کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم کو والی بنا کر بھیجا، یمن کا، مصر کا، شام کا یا حبشہ کا. حضرت عمرو بن حزم کو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا، حضرت عمرو بن حزم کو یمن کا والی بنا کر بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے. یمن. صحائف ستہ میں شامل ہے 2 کتابیں، 4 کتابیں، 6 کتابیں یا 8 کتابیں. صحائف ستہ میں موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. صحائف ستہ تو ویسے 7 کو کہتے ہیں. یہاں پر آپشن ہونا چاہیے تھا 7 کتابوں کا بھی، تو صحائف ستہ ویسے 7 بکس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صحائف ستہ میں شامل ہے 7 کتابیں. اس چیز کو میں دوبارہ کنفرم کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز نے سرکاری سطح پر انتظام فرمایا احادیث پر عمل کرنے کا، احادیث کی جمع و تدوین کا، احادیث کی شرح کا، احادیث کو حفظ کرنے کا. یہ چیز بھی ہم نے پڑھی تھی. تو انہوں نے احادیث کی جمع و تدوین پر سرکاری طور پر کام شروع کروایا تھا. پہلے جتنے بھی لوگ جتنے بھی ہمارے مغنب حضرات وغیرہ تھے انہوں نے اپنے
پر تدوین حدیث کا کام انجام دیا، مگر پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نظام کیا۔ مختصر جواب، حدیث سے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے۔ تو یہ جو پہلے پیراگراف میں ہم نے سمجھا تھا، یہاں پر وہی چیزیں آئیں گی۔ دور نبوی میں حفاظت حدیث کے کوئی سے دو ذرائع ہیں۔ دور نبوی میں حفاظت کے دو ذرائع تھے، ایک تھا یاد کرنا، حفظ کرنا حدیثوں کو، اور دوسرا لکھنا۔ سہار ستہ میں سے دو کتابوں کے نام لکھتے، کوئی سی بھی دو کی لکھتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس کے علاوہ موطا بن امام مالک، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، بیٹھ کر کافی ساری کتابیں، ان میں سے کسی بھی دو کے نام آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال بھی ہو گیا۔ اب تفصیلی جواب دیں۔ جمع تدوین حدیث میں تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ جمع تدوین حدیث میں ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حدیث کی جمع تدوین پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ لکھنے کا بھی رجحان تھا، یاد کرنے کا بھی تھا، اور عمل کرنے کا بھی۔ ان کے بعد صحابہ نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ صحابیوں کے بعد جو تابعین تھے، انہوں نے اس چیز کو بہت بہترین طریقے سے انجام دیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو 7 امام ہیں، انہوں نے اپنی کتابیں لکھی جو کہ بالکل اوتھینٹک کتابیں تھی حدیث کی۔ انہوں نے بہت ہر چیز کی چھان بین کے بعد اپنی کتابیں شائع کی، اور وہ ابھی تک مستند کتابیں، یعنی کہ ان میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، کوئی اس میں غلطی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو بھی ہم تفصیلی جواب کو لکھ سکتے ہیں اسی چیپٹر میں سے، یعنی اس چیپٹر کے خلاصہ ایک، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔